ایک صاحب نے کہا اگر گورنمنٹ میں جاب مل رہی ہو لیکن کام کرنے کی شرائط ہیں کہ آپ نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہننی ہے، اب اس پر رہنمائی کر دیں کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ نے تو بہت چھوٹا سا سوال لکھا، آسان سا سوال لکھا. یہی اسی مسجد کی بات ہے کہ سوال جواب کی نشست ہو رہی تھی، چند سال پہلے کی بات ہے. تو ایک نوجوان تھا، اس نے سوال کیا، کہنے لگے کہ مجھے ایک فیکٹری میں ایک آفس ہے، اس میں جاب مل رہی ہے، بہت اچھی ہے، تو لیکن وہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ کہتا ہے میں نے تجھے نماز نہیں پڑھنے دینی. داڑھی رکھی، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی اس نے، نوجوان نے نا. تو میرے سے پوچھتا ہے یہاں بھری مجلس میں کہ میں وہاں ملازمت کر لوں، میرے لیے وہاں ملازمت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے کہا کہ بیٹا یہ نشست ختم ہو جائے پھر آپ الگ سے مجھ سے سوال کر لیں، سب کے سامنے میں نے جواب نہیں دینا. ظاہر ہے کسی بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے وہ تو یہی کہے گا کہ حرام، ناجائز. ناجائز جہاں شرط ہوگی نماز نہیں پڑھنے دوں گا تمہیں. ظاہر ہے 2 نمازیں پکی پکی، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی. اب وہ نوجوان بعد میں جب مجھے ملا تو یہی جواب پینٹ شرٹ اور ٹائی کا بھی ہے، یہی جواب. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تم یوں کرنا کہ دیکھو جاؤ وہاں کر لو. میں نے اس کی آنکھوں کے اندر ایک چمک دیکھی تھی. اللہ، اس نے جو سوال کیا نا، جب اس کی آنکھیں چمک رہی، بڑا ذہین قابل نوجوان ماشاءاللہ، بعد میں مجھے ڈگریاں بھی اس کی معلوم ہو گئی تھی. تو میں نے کہا کہ تم نے وہاں جاب کرنی ہے، کہنے کہ جائز ہے کمائی. میں نے کہا 100% جائز ہے، فکر نہ کرو، لیکن جیسا میں کہوں ویسا کرنا ہے. میں نے کہا کہ دیکھو تم صبح وضو کر کے جاؤ گے اور جا کر تم نے ایک ٹوپی رکھ لو، ایک ٹوپی بھی رکھ لو، ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے. میں نے کہا ٹوپی رکھ لو، ایک جائے نماز اپنی دراز میں رکھ لینا. جب نماز کا وقت ہونے لگے تو اپنی میز کے اوپر کوئی کام باقی نہ رہنے دینا. جس پر مینیجنگ ڈائریکٹر پوچھے تو بس وہیں جا نماز بچھا لینا اور نماز پڑھ لینا، ظہر کی اور عصر کی. کہنے لگا میں دیکھ کر آیا ہوں وہاں شیشے لگے ہوئے ہیں تو وہ دیکھ لے گا، وہ منع کرے گا. میں نے کہا نہیں بس اب تم اس بات کو ذکر نہ کرو. اس نے لکھ کر، تو میں نے یہ بھی پوچھا، میں نے کہ اس نے لکھ کر ایگریمنٹ تو نہیں کیا یہ والا کہ تمہیں نماز نہیں پڑھنے دوں گا؟ نہیں، وہ تو انٹرویو کے دوران اس نے کہا تھا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، کیونکہ ایگریمنٹ کے خلاف نہیں کرنا. تو اس نے جناب شروع کر دی یہ کام. تو ہفتے 1.5 ہفتے بعد، پھر 2 ہفتے بعد یہاں آیا جمعے میں نے پوچھا تو کہنے لگا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، منع نہیں کر رہا. اب نماز پڑھنے سے کیوں منع کیا اس نے، اس کے پیچھے بڑی لمبی کہانی ہے. ہم مسلمانوں کے کرتوت جس کی وجہ سے لوگ نماز سے متنفر ہوئے. کیوں؟ ایک صدر پاکستان گزرے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، انہوں نے پورا آدھا گھنٹہ نماز کے لیے رکھا تھا. آدھا گھنٹہ ہر فرض واجب کر دیا تھا کہ ہر ادارے کے اندر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا کرے گا نماز کے لیے. چنانچہ دفتروں میں کیا شروع ہوا کہ 2 بجے، 1:30 بجے سے لے کے 2 بجے تک تھا وقفہ. 1 بجے صاحب میز سے اٹھ جاتے تھے کیونکہ نماز پڑھنی ہے نا. 1:30 بجے شروع ہونا ہے وقت، ابھی نماز بھی پڑھنی، وضو بھی کرنا ہے. چنانچہ اس 1 بجے سے لے کر 2 سوا 2 تک کوئی کام دفتر میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ اسی میں بچوں کو اسکول سے بھی لانا ہے، اسی میں سودا بھی لانا ہے، اسی میں گھر جا کے کھانا بھی کھانا ہے. نماز نہیں پڑھنی. لوگ متنفر ہو گئے ایسی ہماری نمازوں سے. یہ تھی پیچھے لمبی کہانی. چنانچہ جب میں نے اس کو پابند کیا نا کہ وضو کر کے جانا ہے اور جا کر وہاں آپ نے بالکل اسی طرح کرنا ہے، تو 2 ہفتے پڑھنے کے بعد کہنے لگا کہ وہ نہیں، کچھ نہیں کہا مینیجنگ ڈائریکٹر نے، کیونکہ وہ اس میں وقت نہیں لگاتا. یہ بھی میں نے کہا تھا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا، یہ بھی کہا تھا چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھنا. اور دیکھو نفل نہ ہو تو کوئی بات نہیں، فرض و سنتیں موقع ضرور پڑھ لینا. مہینے کے بعد پھر وہ آیا نا تو اب اس کے چہرے پہ عجیب سی مسکراہٹ تھی. مہینے 1.5 مہینے کے بعد بہت عجیب مسکراہٹ تھی اس نوجوان کے چہرے پر. کہنے لگے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر نے بھی نا اپنی دراز کے اندر جا نماز رکھ لی ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے، وہیں پڑھ لیتا ہے. پھر 6 مہینے سال گزرا، پھر کبھی آیا وہ تو ایک دم بڑا مسکرایا زوردار طریقے سے. کہنے لگے کہ وہ جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس نے ایک دن اعلان کر دیا
سب کو میٹنگ میں کہا کہ جی میں وہ فلاں کمرہ نماز کے لیے مخصوص کر رہا ہوں، پہلے سے وضو کر کے تیار رہو، بالکل وقت ضائع نہیں کرنا، اور سب لوگ باجماعت نماز کمرے میں پڑھا کریں گے۔ اب بتائیے اس کا وہاں ملازمت کرنا جائز کہ ناجائز؟ وہ تو دین کی دعوت دینے والا داعی بن گیا، داعی بن گیا۔ اسی طرح ابھی حال ہی میں ایک باہر کے ملک سے ایک صاحب نے وہ ای میل بھیجی، انہوں نے کہا کہ میں جہاں اب تک جاب کرنے جا رہا ہوں، ماشاءاللہ داڑھی رکھ لی اس نوجوان نے، اور وہ کہنے لگے جی وہ پینٹ شرٹ کے بغیر نہ دفتر میں گھسنے نہیں دیتے۔ میں نے کہا آپ کام کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں۔ میں نے کہا اس کا مطلب لیپ ٹاپ تو آپ لے کے جائیں گے، لیپ ٹاپ لے کر جائیں گے؟ کہنے کا ہاں۔ میں نے کہا لیپ ٹاپ کے اندر ایک باریک عربی جبہ رکھ لیں، عربی جبہ بڑے کمال کا ملتا ہے کپڑے میں، کہ وہ اس کو آپ لپیٹیں تو ایک لیپ ٹاپ کی موٹائی زیادہ ہوتی، اس کی موٹائی کم ہوتی۔ تو میں نے کہا لیپ ٹاپ والے بیگ میں رکھ کے آپ لے جائیں، اور جب آپ نماز پڑھنے لگے تو کپڑا بھی کمال کا ہوتا ہے وہ عربی جبہ والا، وہ جتنی مرضی آپ اس کو لپیٹ کے رکھیں، اس پہ سلوٹیں بھی نہیں پڑتی۔ تو میں نے کہا وہ رکھ کر لے جایا کرو، جب نماز پڑھنے لگو تو اوپر وہ پہنا اور نماز پڑھ لی۔ ایک دفعہ ہوا، دو دفعہ ہوا، کہیں اس کے منیجر ڈائریکٹر نے اور وہ جو ہوتا ہے وہاں آفیسر، اس نے 3-4 دفعہ دیکھا اس کو، دیکھ کر جو ہے نا وہ اس کو کہنے لگا بڑی گڈ لکنگ ہے اس کی، اور بڑا سمارٹ لگتے ہو تم، یہی پہن کے آیا کرو۔ شروع ہو گیا، شروع ہو گیا۔ صرف تھوڑی سی ایمان اور عمل کی تھوڑی سی بات ہے کہ انسان اس طرف متوجہ ہو جائے، اللہ بہت آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے گورنمنٹ جاب ہو، سر دوسری جاب ہو، اگر اس میں پینٹ شرٹ پہننے کو کہا جائے پہن لیجیے۔ اور ٹائی جہاں تک ہے، ٹائی کا تعلق، تو ٹائی جو ہے نا اس کا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں آپ یہ لفظ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں ٹائی کا لفظ نہیں ملے گا، موبائل میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو ٹائی کا لفظ آپ کو انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں نہیں ملے گا، وہاں آپ کو لفظ ملے گا نیک ٹائی۔ اس کا پورا نام ہے نیک ٹائی۔ نیک کا معنی گردن اور ٹائی کا معنی پھندا، ٹائی کا معنی پھندا، تو یہ اس نے خود لکھا ہے۔ تو نیک ٹائی کا معنی ہوا گردن کا پھندا، اور آگے وہاں لکھا ہوا ہے کہ جو بندہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ ان کو سولی دی گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ گلے میں یا صلیب پہنے اور یا نیک ٹائی پہنے، عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی گئی۔ اور اب میں نے صرف وہ حوالہ ہی دیا کتاب کا، میں نے کوئی تشدد والی بات ہی نہیں کی، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے تو صرف مطلب بتایا نیک ٹائی کا۔ اب جو عقیدہ ہو، اور اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر تو توبہ اور استغفار بھی جاری رکھیں، بے روزگار نہ رہیں، ملازمت اختیار کریں، پھر اللہ اس سے بچنے کی بھی توفیق دے دے گا انشاءاللہ۔ توبہ اور استغفار بھی جاری رکھیں۔